نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 113 ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، اور رحمت ہو اس کی، ہمت طائفتن، تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان کے، یضلوا کا وہ گمراہ کر دیں آپ کو، وما حالانکہ نہیں، یضلون وہ گمراہ کریں، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یضرونک وہ نقصان پہنچا رہے آپ کو، ضرور یعنی نقصان پہنچانا کا آپ کو، من شیء کچھ بھی، وانزل اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور اسے سکھایا آپ کو، اور علم سکھایا کا آپ کو، ما جو لم تکن نہیں تھے آپ، تعلم آپ جانتے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیہ کا آپ پر، عظیمہ عظیم۔ لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی کثیرن اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، میں نجوا سرگوشیاں، ہم ان کی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، الا سوائے، من اس کے جو، امرا حکم دے، بصدقۃ کسی صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح صلح کروانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے، ذالک یہ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، فسوف تو جلد، نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے، نون ہم کے معنی میں، عطا کریں گے ہی اسے، نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، ومن اور جو کوئی، یشاقی کی مخالفت کرے، الرسول رسول کی، من بعد ما بعد اس کے جو، من کے بعد ما جو، بعد اس کے جو، تبین واضح ہو چکی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے گا، غیر علاوہ، سبیل راستے کی، المؤمنین اہل ایمان کے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما جدھر بھی، تولا وہ پھیرے گا، ونصلہ اور ہم داخل کریں گے اسے، جہنم، وساءت اور بہت ہی بری ہے، مصیرہ لوٹنے کی جگہ۔ فضل کا فضل ہی ہے، ورحمتہ ہمت حامیمی، طائفۃ طوافہ، یضلوک یضرونک ضاد را، الحکمہ عظیمہ عین ضا میم، نجواہم نون جیم واو نجوم، صدقۃ معروف، اصلاح مرضات اللہ، را ضاد یا، بالکل، یشاقی کی، شین قاف کاف، ویتبع تابعین، تولا واو لام یا ولی، ونصلہ
صاد لام یا، مسیرہ صاد یا را، میم نہیں آئے گا، میم جو ہے نا کرنے والوں کے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 116. انا بلا شبہ یا بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں وہ بخشے گا، ان یہ کہ یشرکا شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، و یغفر اور وہ بخش دے گا ما جو دونا علاوہ ذالکا اس کے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو یشرک شریک بنائے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقد تو یقیناً ضل وہ بھٹک گیا، ضلالن بھٹکنا، بعیدہ دور کا، ان نہیں یدعونا وہ پکارتے، من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر اناثن عورتوں کو، و ان اور نہیں یدعونا وہ پکارتے، الا سوائے شیطانن شیطان کے، مریدن سرکش. اب یہ جو ان کا مطلب ہے نا اگر کے معنوں میں آتا ہے نا، تو یہاں پہ نہیں کیوں آ رہا ہے؟ ہاں اگر ایک ہی آیت میں آگے اللہ آ رہا ہو نا تو وہ اس ان کو جو ہے نا نہیں کے معنی دیں گے. وَإِن اور نہیں یدعون وہ پکارتے، اللہ سوائے شیطانن شیطان کے، مریدن سرکش، لعنہ لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے، وقالا اور اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا، لأتخذن یقیناً میں ضرور لے لوں گا، لام یقیناً کے معنوں میں آئے گا، اتخذ یعنی لے لوں گا، اور نون مشدد جو ہے ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے، لام بھی یقیناً یا ضرور کے معنوں میں، نون مشدد بھی ضرور کے معنوں میں، یعنی میں ضرور بضرور لے لوں گا، من عبادکا تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضاً مقرر، ولا اضلنہم اور یقیناً میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، وا اور لام جو ہے یقیناً کے معنوں میں، ضرور کے معنوں میں، اور نون مشدد اذلو ذلہ یعنی میں گمراہ کروں گا، اور نون مشدد جو آ رہا ہے اس میں یہ بھی ضرور کے معنوں میں، ضرور بضرور، ہم انہیں یقیناً میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، ولا امنینہم اور یقیناً میں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں، وا اور لام ضرور امین یعنی یہ جو آگے نون مشدد آ رہا ہے نا، امنین یعنی امیدیں دلاؤں گا، نون مشدد ضرور بضرور، ہم انہیں، ولا منینہم اور یقیناً میں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں، ولا آمرنہم اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا انہیں، وا اور لام یقیناً آمرا حکم دوں گا، نون مشدد ضرور بضرور، ہم انہیں، لام ایک زبر والا لام اور ایک نون مشدد ہو گیا اور ایک نون جزم والا، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اس بات پر ہیں کہ یعنی اس کام کو میں ضرور کروں گا، یعنی وہ ضرور ہو کر رہے گا، اس طرح سے یعنی اس میں شدت پائی جاتی، مبالغہ پایا جاتا اس میں. فلا یبتکنہ سو وہ ضرور چیریں گے، آذانہ کان الانعام جانور کے، ولا آمرنہم اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فلا یغیرن سو یقیناً وہ ضرور بدلیں گے. اب یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں نا ان سب میں نون مشدد بھی آ رہا ہے اور لام بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب الفاظوں میں جو ہے نا یہ ایک چیز کامن ہے
کہ یعنی ضرور بس ضرور یہ کام ہوگا. آگے جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں وہ ضرور با ضرور میں ہی آ رہی ہیں. خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو, ومن اور جو کوئی یتخذی بناتا ہے الشیطان شیطان کو, ولین دوست, من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ, فقط تو یقیناً خاسرہ اس نے خسارہ اٹھایا, خسراناً خسارہ, مبینہ واضح, یعیدہم وہ وعدے دیتا ہے ان کو, ویمنیہم اور وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے انہیں, وما اور نہیں یعیدہم الشیطان وعدہ دیتا ان کو شیطان, الا سوائے غرورا دھوکے کے, اولئک یہی لوگ ہیں, مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, ولا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے انہا اس سے محیصا بھاگنے کی کوئی جگہ, والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک, سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات جنتوں میں, تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ فیہا جنت کے لیے, یعنی جنت جو ہے وہ مونس ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا گول تا ہو یا لیٹی ہوئی تا ہو, یہ دونوں ہی مونس کی علامت ہے. جنات جو ہے تا آ رہی ہے نا اس میں, تو یہ مونس کی علامت ہے. فیہا اس میں, ابداً ہمیشہ ہمیشہ, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, حقاً سچا, ومن اور کون اصدق زیادہ سچا ہے, سادہ کا سچا اور ازدہ کا زیادہ سچا, یہ زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. من اللہ اللہ تعالیٰ سے, قیلا بات میں, لیسا نہیں, بھی امانیکم تمہاری تمناؤں پر, ولا اور نہ امانی تمناؤں کے اہل الکتاب اہل کتاب کی, من جو کوئی یعمل عمل کرے گا, سوءً برا, یجزا سزا دیا جائے گا, بھی بدلے اس کے, ولا اور نہیں یجد وہ پائے گا, لہو اپنے لیے, من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے, ولین کوئی دوست, ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار, ومن اور جو کوئی یہ عمل کرے گا, من الصالحات نیک اعمال میں سے, من ذکرین کوئی مرد ہو, او یا انثی کوئی عورت ہو, وہو اور وہ مؤمن مومن ہو, فاولئک تو یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے, الجنت جنت میں, ولا اور نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے, نقیرہ کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر, ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے, دین میں, ممن اس سے, اسلم جس نے سپرد کیا, وجہہ چہرہ اپنا, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے, واتبع اور اس نے پیروی کی, ملت کی, ابراہیم کی, حنیفہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا, واتخذ اور بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلہ خاص دوست, وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے, وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے, وکانا اور ہے ہمیشہ سے, اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کا محیط و احاطہ کرنے والا. یغفرو غائن فارا, یشرکا ہاں شرک کیا جائے گا, اگر یشرکا ہوتا تو اس نے شرک کیا, یشرکا یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا نا, شرک کیا جائے گا یعنی اس میں فاعل نہیں ہوتا. ضلالن کا بھی یہی ہے, یدعون دال عین واو, مریدہ میم را دال,
یہ میم تو نہیں آنا چاہیے اسی سے. اس کو رہنے دیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لعنہ لأتخذن مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم میم نون یا ولآمرنهم فلا يبتكن کیا بولا آپ نے؟ باتا کاف. اچھا فلا یغیرن غائن جارا، ٹھیک ہے. خسرانن مبینہ یعیدہم واو عین دال ویمنیہم ہاں جی غرورا غین رارا محیصا ہا یا سواد. یجد موجودار نقیرہ نون قاف را خلیلہ خالاملہ خلل، یعنی یہ دو چیزوں کے درمیان کشادگی اور فاصلے کو بھی کہتے ہیں. بادل اور گھروں کے درمیان کا فاصلہ یا راکھ وغیرہ کا اندرونی حصہ، تو اس کی جمع خلال ہے. اچھا محیصہ محیطہ ہاں واو تا، یعنی دیوار جو کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو. یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کسی کی حفاظت کے متعلق، اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہونا، یعنی احاطہ بالعلم. رکوع نمبر 15 آیت نمبر 116، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا وہ بخش دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا. یعنی شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو. یہ صحیح بخاری کی 4477 نمبر حدیث ہے. تو جو شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے. تو اس آیت میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ شرک ناقابل عفو گناہ ہے، یعنی ناقابل معافی گناہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ گمراہ یعنی اوہام عقیدہ، یعنی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سارے. فطرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ اور بلند پیدا کیا کہ وہ کسی طرح بھی شرک جیسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی. انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے بے ادبی کرے. پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے؟
اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کی شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم کی 7475 نمبر حدیث ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یعنی شرک اس آیت میں جو ہے شرک سے کم تر گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب مقرر فرما رکھے ہیں۔ مثلاً برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں دنیا اور برزخ میں، نیز قیامت کے روز گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں، اس سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں نا، شفاعت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے پایا رحمت جس کے سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے؟ اہل ایمان اور توحید ہوں گے، جو توحید پر ثابت قدم ہے۔ جبکہ شرک کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مشرک نے خود اپنے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر لیا، اس نے خود اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی راہیں روک دیں۔ توحید کے بغیر نیکیاں اسے کوئی نفع نہ دیں گی، توحید کے بغیر مصائب اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَن یُشرک بِاللَّہِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ جس نے شرک کیا اس کی فطرت بگڑ گئی۔ اگر اس کی فطرت میں کوئی نیکی کا عنصر ہوتا تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا، لیکن ایسے شخص نے سارے رشتے توڑ دیے۔ تو جب تک حالت نزاعت طاری نہیں ہوتی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک کہ گرگرا نہ لگے، یعنی جو موت کی جب گرگراہٹ ہے تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشرک بھی ہوگا وہ بھی معافی مانگے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، ورنہ مشرک کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 117 ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اناثن سے بے جان چیزیں مراد ہے، پتھر، مٹی وغیرہ۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد ان کے معبود لات، عزا، اصاف اور نائلہ وہ سب عورتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا پکارتے تھے۔ ضحاک نے کہا ملائکہ کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو مشرکانہ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیویوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ چین، ہندوستان، عرب، مصر، بابل اور نینوا وغیرہ میں دیویوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو بت ہے نا یہ سارے کے سارے دیویوں کے ناموں پر ہیں، عورتوں کے ناموں پر ہیں۔ تو زندگی کی اصل ضرورتوں کا تعلق دیویوں سے سمجھا جاتا تھا۔ عربوں میں بھی خدائی کے کام میں دیویوں کا قبضہ سمجھا جاتا تھا، مثلا لات، منات، عزا وغیرہ۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں اور ان کی بات اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، اگر یہ راضی ہوں تو ان کے واسطے سے جو کچھ مانگا جائے گا ملتا ہے۔ تو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، جانور کو ان کے دیویوں کے نام نظر نیاز کرتے تھے، وہ شیطان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو عرب میں فرشتوں کی پوجا کس طرح سے کرتے تھے؟ ابتدا میں لوگ صرف یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کے بعد وہ فرشتوں کی مورتیاں بنانے لگ گئے، مورتیوں کے نام رکھے گئے، مثلا لات، منات، عزا وغیرہ۔ مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنا لیا گیا، فرشتوں کی بذات خود پوجا کرنے لگ گئے وہ لوگ۔ وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ مریدا کا معنی ہے شریر، شیطان مریدا کا مطلب شریر شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ عورتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے پجاری ہیں یہ لوگ۔ فرشتوں، بتوں اور دیگر
نبیوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک کر انسانوں کے ان کے آستانوں پر جھکاتا ہے۔ تو اس طرح انسان شیطان کو معبود بناتا ہے۔ شیطان انسان کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ سو شرک کہیں بھی پایا جاتا ہے، پیچھے کروانے والا شیطان ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دعا، التجا، ہر عبادت جو کہیں بھی غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہو وہ شیطان کے لیے۔ آیت نمبر 118 ہے، لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس پر لعنت کی ہے؟ شیطان پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت اور فضل سے دور کر دیا۔ شیطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ انسانوں کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر دے گا، انہیں جھوٹی تمنائیں، جھوٹی خواہشات کے چکر میں ڈالے گا، انہیں لذتوں کے حصول میں گم کر دے گا، انہیں دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دیوانہ کر دے گا، انہیں آخرت کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دے گا۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے لوں گا۔ یعنی شیطان نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں انسان کو برابر بہکاتا رہوں گا اور حق سے ہٹاتا ہی رہوں گا۔ مقررہ حصہ سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے، جنہیں شرک کرنے والے قبروں میں دفن شدہ لوگوں کے نام پر نکالتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پناہ اپنی پناہ میں رکھے اور اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 119 ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یعنی شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں 4 باتیں واضح کر دی گئی یہاں پہ۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ اضلال یعنی گمراہ کرنا، یعنی انسانوں کو صحیح عقائد سے پھیر دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں سے کسی کے بعد شیطان آتا ہے، تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی 3276 نمبر حدیث ہے۔ تو اس آیت میں دوسری بات کیا بتائے گی؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یعنی امانی، جھوٹی اور باطل امیدوں کو دل میں مزین کرنا انسان کی اہم خواہشات میں سے، جیسے لمبی عمر پانا، لازوال بادشاہت حاصل کرنا، اسی سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو پھسلایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی، جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے کام لینا حرام سمجھتے تھے، علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے تاکہ کوئی اس کا کان دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے دیوتا کے نام پر ہے۔ وَلَا آمُرَنَّ،
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ یہ آیت جو ہے خسی کرنے، گدوانے، اضافی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے، چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کی نس بندی کرنا، مردوں کا داڑھی منڈوانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، دانت باریک کروانا، عورتوں کو فطری فرائض سے ہٹا کر انہیں مردوں کے صف پر لا کر کھڑا کرنا۔ بیضاوی نے لکھا کہ خلق اللہ سے مراد انسان کا چہرہ، صورت، صفت ہے، اور آزاد کردہ نر اونٹ کی آنکھ پھوڑ دینا، غلاموں کو خسی کرنا، گدوانا اور گال پر زینت کے لیے نشان بنوانا۔ یہ سبھی صورتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان کا قول ہے کہ میں انہیں ضرور بہکا کر ہی رہوں گا۔ بہکانے سے مراد گمراہ کرنا۔ شیطان باطل عقیدوں، جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اضلال کہتے ہیں ہدایت کے راستے، گمراہی کے راستے پر لے جانا۔ لیکن سیدھے راستے سے روکنے کے لیے شکاری بیٹھا ہے، اس نے اپنے پھندے لگا رکھے ہیں، اپنے جال پھیلا رکھے ہیں، اپنے مورچے بنا رکھے ہیں۔ وہ خواہشات کے جال میں الجھاتا ہے، جھوٹی امیدوں سے فریب دیتا ہے، باطل عقیدوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کو گم کر بیٹھتا ہے۔ ولا امنینہم، میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یعنی شیطان کی دلائی ہوئی جھوٹی امیدیں ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں جھوٹی امیدیں پیدا کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی شفاعت ہو جائے گی۔ اس قسم کے خیالات، گمان باطل امیدوں میں شامل ہیں۔ ہم رکھتے ہیں نا اس طرح کے گمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو باطل امیدیں کیسے بھی پیدا ہوتی ہیں؟ باطل امیدیں شیطان کے وسوسوں سے پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ تو یعنی شیطان کیا کہتا ہے؟ میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی میں ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امیدیں بھی دلاتا رہوں گا کہ انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہدایت یافتہ کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ عین فریب ہے۔ بس اس نے انہیں مجرد گمراہ کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے اس گمراہی کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا جس میں وہ مبتلا ہوئے، اور یہ ان کی برائی میں مزید اضافہ ہے۔ انہوں نے اہل جہنم کے اعمال کیے جو عذاب کے موجب ہیں، اور سمجھتے رہے کہ یہ اعمال انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ شیطان ان خواہشات کے راستے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو وہ بھلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا حکم دے رکھا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اسے جھوٹی باطل امیدیں دلاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہوتی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ یعنی عربی میں امر کا لفظ حکم دینے، مشورہ دینے، سمجھانے کے معنوں میں آتا ہے۔ شیطان یہ مشورے اپنے ساتھیوں کے وساطت سے دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کیا کمال بات سوچی، کیا کمال راستہ نکل آیا، یوں شیطان کا کام ہو جاتا ہے۔ شیطان کے ایجنٹ اگر زور آور ہوں تو ان کے ہاتھوں وہ قانون بھی بنواتا ہے، اس کو نافذ بھی کرواتا ہے۔ مشرکین مختلف ادوار میں اپنے خاص جانوروں کے کان چیر کر انہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کان چیرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان جانوروں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ گمراہی کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے، حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے کے برابر ہے، اور اسی میں فاسد اعتقادات اور ظلم و جور پر مبنی احکامات بھی شامل ہے، جو بڑی گمراہیوں میں سے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں اس کو ضرور حکم دوں گا، سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ یعنی فطرت کو بدلنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، مثلا عقیدہ توحید جو کہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن شیطان اور اس کے ایجنڈوں نے اس عقیدے کو خراب کر دیا۔
جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کا یہ کام باطنی تخلیقی تبدیلی کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حنیف بنا کر اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس میں قبول حق کو ترجیح دینے والوں کی فطرت تخلیق ہے۔ شیاطین آئے، انہوں نے ان کو اس خوبصورت تخلیق سے ہٹا دیا اور شر، شرک، کفر، فسق اور معصیت کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا۔ حالانکہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس فطرت پر پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی محبت، اس کی معرفت، وہ اس فطرت کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس مقام پر شیاطین بندوں کو اسی طرح شکار کرتے ہیں جس طرح درندے اور بھیڑیے ریوڑ سے الگ ہونے والے بھیڑوں اور بکریوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور صحیح کانوں والا پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے جانور کا بچہ چیرے ہوئے کان والا دیکھا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بدن کو دلوانے والے، یعنی بدن کو نا وہ شیپ دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل تو یہ چہرے کو بھی شیپ دینا شروع ہو گئے، یعنی چہرے کی شیپ کو ہی چینج نہیں، آج کل پلاسٹر سرجری کے بغیر بھی چہرے چینج ہو رہے ہیں، اس کے بغیر بھی وہ کچھ مشینیں ہیں تو وہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ چینج کر دیتی ہیں اس چیز میں۔ ہاں یہ بھی چیز ہے، اور یہ ٹیٹو وغیرہ بھی اسی میں آتا ہے، ٹیٹو بنانا بدن گدوانے میں ہی آتا ہے، ٹیٹو وغیرہ جو بنتے ہیں، یا یہ جو زبان پہ بھی وہ سوراخ کر لیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سوراخ کر کے بالیاں پہن لیتے ہیں، یہاں پہ بھی بالیاں پہنتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سوراخ کر کے بالیاں، یہ بھی ساری چیزیں اسی میں ہیں۔ ہاں جی ہونٹوں پہ بھی کرتی ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ، یعنی جس نے شیطان کو دوست بنا لیا وہ واضح خسارے میں ہے۔ شیطان کو دوست بنانے سے مراد اپنے معاملات سونپ دینا، اسے امام بنانا، اس کی پیروی کرنا۔ فقط خسرہ خسران مبینہ، تو واضح بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، اس نے اپنے نفس کے حق میں کمی کی، اسے غبن کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حق شیطان کو دے دیا، اللہ تعالیٰ کو جو حق تھا شیطان کو دے دیا۔ عظیم خسارہ یہ کہ قرآن کی ہدایت چھوڑ کر شیطان کے طریقوں کی پیروی کرنا۔ آیت نمبر 120 ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، انہیں وعدے دیتا ہے، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یعنی شیطان انسانوں کے سامنے سبز باغ پیش کرتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے کسی کو لطف اٹھانے، لذت حاصل کرنے کے وعدے دیتا ہے، کسی کو کامیابی کے وعدے دیتا ہے۔ جب لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں فقیر ہو جانے کا وعدہ دیتا ہے، وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو اسے مالدار ہونے کا وعدہ دیتا ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، یہ ایک سچی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں بیکار آرزویں دلاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ اس دھوکے میں اپنے عمل کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ہمارے آبا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا تھا۔ امید دلائی تھی نا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شیطان کہے گا میرے وعدے جھوٹے تھے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، یہ قیامت کے دن وہ کہے گا۔ البتہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا نہ تم میری۔
وَيُمَنِّيهِمْ اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان کسی کو کامیابی کی امید دلاتا ہے، کسی کو نافرمانی کے اعمال پر بھی آخرت کی کامیابیوں کا یقین دلاتا ہے، کسی کو یہ تسلی دیتا ہے کہ آخرت میں کسی کے سہارے بچ نکلو گے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی امید نہیں دیتا۔ یعنی شیطان کا وعدہ محض فریب ہے، وہ انسان کے لیے جال بچھاتا ہے، اسے آہستہ سے اس جال میں پھنساتا ہے۔ اس جال میں لوگ پھنس جاتے ہیں جس کی فطرت بدل گئی ہو، جو یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کس راستے پر چلایا جا رہا ہے اور کس دھوکے میں انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو شیطان کے پھندے میں پھر کون آتا ہے؟ جس کی فطرت بدل جائے، جس کے اندر بھلائی قبول کرنے کا مادہ کمزور پڑ جائے۔ شیطان کے پھندے سے پھر کون بچ سکتا ہے؟ جو صحیح ایمان والا ہوگا، جو یہ جان لے گا کہ شیطان دشمن ہے، اس کی چالوں سے غافل نہ ہو، جس کا عقیدہ پختہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوگا، جس شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ شیطان کب تک مخلص بندوں کے ساتھ مقابلے میں کمزور رہتا ہے؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، جب تک وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوششیں کرتے رہیں گے، جب تک وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ نمبر 121 ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو شیطان کے وعدوں، اس کی دلائی امیدوں کو سچا سمجھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے، جس سے انہیں بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ وہ اس سے رہائی اور نجات پا سکتے ہیں۔ شیطان کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے کل جب رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو جہنم سے فرار کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَصْرِفًا عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی وہ جہنم کی ہولناکیوں کا شعوری احساس دلا کر یہاں پہ انسان کی سوچ کا رخ جنت کی طرف موڑا گیا۔ اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اپنے رب کی پکار پر لبیک ہو قبل اس سے کہ وہ فرمائے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ ہی انکار کرنے کی کوئی صورت ہوگی۔ آیت نمبر 122 ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، جو وہ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ سچا بعد میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بعد میں سچا ہے۔ والذین آمنوا یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کو سچا کہا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر اطاعت عمل صالح ہے۔ سعادت مندوں اور پرہیزگاروں کی عزت و کمال و احترام کا ذکر ہے، جن لوگوں کے دلوں نے تصدیق کی، اذان اللہ کے حکم کے مطابق کام کیے، برے کاموں سے رکے رہے، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، وہ جہاں چاہیں گے چلے پھریں گے، کھائے پئیں گے، موج اڑائیں گے، نہ فنا ہے نہ انتقال مکانی کا ڈر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لا زوال نعمتیں ہوں گی۔ وعد اللہ حق کا اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، انصاف پر مبنی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بعد میں سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ مسلم کی 2005 نمبر حدیث ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے،
اس سے مراد خبر ہے لا الہ الا اللہ۔ بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد خبر، یعنی لا الہ الا اللہ ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ آیت نمبر 123 ہے، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دین آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو پختہ عقیدے کے دلوں کے اندر رچ بس جانا ہے، اور عمل کا اس ایمان کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی دین پختہ عقیدے کا دلوں کے اندر رچ بس جانا ہے، اور عمل کا اس ایمان کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی عمل سے ہم تصدیق کرتے ہیں نا، جو دل میں ہمارے ہوگا وہی ہمارا عمل ثابت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جیسے اہل کتاب بہت سی آرزوؤں اور تمناؤں کا شکار تھے، ایسے ہی تمہاری بھی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جن کی وجہ سے نجات ملنی ممکن نہیں۔ نجات کا انحصار تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ تو اہل کتاب کی آرزوئیں خوش فہمیاں کی کیا تھیں، جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 111 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی سوء یا مراد ہے شرک۔ حسن نے کہا یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، یہ آیت مسلمانوں کو دہشت میں مبتلا کر گئی، انہیں ان کے عمل کی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے خود کو میدان حشر میں محسوس کیا، اور آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے بعد فلاح کیسے ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان شدید پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ٹھوکر لگتی ہے یا کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا ہاں البتہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں جسمانی ایذا مصیبت کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا اسباق ہیں؟ اگر اس کے اسباق پر غور کیا جائے نا تو یہاں پہ پہلا سبق ادھر سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا دار و مدار انسانی خواہشات اور تمناؤں پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے۔ تیسرا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں جس کے لیے اس اصول میں کوئی نرمی کی جائے، دنیا میں کوئی نہیں جس کے لیے قانون بدل دیا جائے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت بھی اس کے احکامات کی طرح ہے، کوئی ان کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔
بلکہ وہ جاری ہیں، اس لیے کسی برائی کرنے والے کو دوست اور مددگار فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ولی اور نصیر کے نہ ملنے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ جھوٹی عقیدتوں اور جھوٹی توقعات سے بچ جائیں، نیک عمل کرنے کی ٹھان لیں۔ آیت نمبر 124 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل اور کرم کی وضاحت کی ہے کہ وہ مرد اور عورت میں اعمال کی جزا کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، ان کی نیکیوں میں ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی، وہ جنت میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور روحوں کی طہارت کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر چھوٹے سے سوراخ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جزا سزا کے دن کسی کی حق تلفی نہ ہوگی، ہر ایک کو پورا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 125 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا، جس نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، اپنے عزت و جلال والے رب کی رضامندی کے لیے خلوص سے عمل کرتا رہا، اس کے ثواب پر یقین کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضامندی کے کام کیے، اپنے عمل میں نشریت کی مطابقت کا لحاظ رکھا، اس کے لیے جنت ہے۔ ہر عمل کے لیے دو شرائط ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دوسرا سنت کے مطابق۔ خالص وہ عمل ہے جو دل سے کیا جائے گا، ثواب وہ عمل ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو، لہٰذا ظاہری عمل شریعت کے مطابقت سے اور باطنی عمل اخلاص سے صحیح ہوتا ہے۔ پھر عمل میں ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط پائی جائے تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، اگر ایک شرط بھی نہ ہوگی تو وہ عمل کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ باطل ہو جائے گا عمل۔ اور اگر سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی باطل ہو گیا۔ یعنی کوئی ایک شرط اس میں سے ختم ہوتی ہے تو دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان، ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ اسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، احسان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونا، ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اپنے ایسے راسخ کر لینا کہ کسی اور کی جگہ ہی نہ رہے۔ تو اس طرح سے اسلام لانے کا پھر کیا مطلب ہے کہ اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا۔ ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا؟ نہیں، چہرہ سب سے معزز عضو ہوتا ہے، پھر جب وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہاں اخلاص سے مراد ہے چہرے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، جو قلب کے خشوع، اس کی توجہ، اس کی انابت، اس کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے۔ تو محسن سے کیا مراد ہوا؟ محسن سے مراد مخلص ہے، جو دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو حسن عمل اس کا ہے جو سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ تو حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ محمد بن کام نے کہا کہ حنیف مستقیم کو کہتے ہیں۔ تو یکسوئی بھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلے کا تعین کیا تاکہ انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہو۔ دن میں کتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟
5 بار اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ. انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر کس کی طرف رخ کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیتا ہے. یہ حنیف ہونے کی تصویر ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہ رویہ نماز کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں اپنائے. اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر کس کی طرف رخ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. اپنی زندگی کے سارے فیصلے کس کے مطابق کریں؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں. اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک اللہ کی طرف کو جانے والا تھا. یعنی ملت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن لوگوں نے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ سب. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ خلا محبت کی بلند ترین نوع ہے، اور محبت کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 خلیلوں کو حاصل ہوا، جناب محمد مصطفیٰ اور جناب ابراہیم کو. اور رہی اللہ تعالیٰ کی محبت عامہ تو یہ عام اہل ایمان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے بنایا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے. بس اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا امام ٹھہرایا اور اپنا خلیل بنا لیا. تمام جہانوں میں ان کے ذکر کو بلند کیا. آپ دیکھیں تمام جہانوں میں کیسے ان کا ذکر بلند ہے. یعنی ہم مسلمان بھی ملت کی پیروی کرتے ہیں، عیسائی بھی. ہاں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. جندم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دنیا میں کوئی خلیل نہ تھا. انہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواز الکافی میں لکھا ہے کہ کلمہ خلا جسے خلیل بنائے اس کا معنی کمال محبت، انتہائی محبت ہے کہ جس کے بعد دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اور یہ منصب عظیم صرف ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. آیت نمبر 126 ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے. یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک، اس کی غلام، اس کی مخلوق ہے. اس میں اس کا تصرف اور اختیار ہے. اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے فرمان کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں کر سکتا. اس کی عظمت اور قدرت، عدل اور حکمت، رحمت اور شفقت عام ہے، اسے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. آسمانوں میں، زمین میں کوئی ذرا برابر چیز یا اس سے کم و بیش، اس سے پوشیدہ نہیں، ایک ایک ناقابل تقسیم جز کی اسے خبر ہے. تو جب انسان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس سے پھر انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی معبود، حاکم تسلیم کر لیتا ہے. انسان صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتا ہے، انسان صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ملکیت سے اپنے مزید سے گھیرنے والے ہونے کا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.